ایک زمانے میں پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک قدیم قبرستان تھا۔ دیہاتیوں نے ان روحوں کی کہانیاں سنائیں جو اس کے میدانوں میں گھومتی تھیں، ان کے خوفناک کراہی ہوا سے اٹھتی تھیں۔ بچوں نے ایک دوسرے کو اس کے زنگ آلود دروازے تک پہنچنے کی ہمت کی، لیکن اندھیرے کے بعد اندر جانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ ایک چاندنی رات، جیسے ہی سائے لمبے ہوتے گئے اور ہوا ٹھنڈی ہوتی گئی، دھند سے ایک اکیلی شخصیت ابھری۔ یہ علی تھا، ایک متجسس نوجوان اپنی بے خوفی کے لیے جانا جاتا تھا۔ بزرگوں کی تنبیہات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے پھٹتے ہوئے دروازے کو دھکیل دیا اور قبرستان میں قدم رکھا۔ خاموشی بہرا کر رہی تھی جب علی موسم زدہ قبروں کی قطاروں میں سے گزر رہا تھا۔ ہر قدم نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں لرزش پیدا کی، لیکن اس نے اپنے اندر چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے کا عزم کیا۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا قبرستان میں چلی جس سے علی کی لالٹین بجھ گئی۔ گھبراہٹ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا جب اندھیرے نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ قبروں کے درمیان اندھا ہو کر ٹھوکر کھا گیا۔ عجیب سرگوشیوں نے ہوا بھر دی اور ٹھنڈے ہاتھ سائے سے باہر آتے دکھائی دے رہے تھے۔ علی مایوسی کے عالم میں کسی نادیدہ چیز پر جا گرا اور زمین پر گر گیا۔ جب وہ وہیں لیٹا تھا، کانپتا ہوا، اندھیرے میں سے ایک آواز اس سے بولی۔ یہ دکھ اور طلب سے بھری آواز تھی جو صدیوں سے گونج رہی تھی۔ ہماری نیند خراب کرنے کی ہمت کس کی ہے؟ آواز نے علی کی ریڑھ کی ہڈی کو ٹھنڈا کر دیا۔ کانپتے ہوئے علی معافی مانگنے میں کامیاب ہو گیا، معافی کی بھیک مانگتا ہوا اور ایک دم قبرستان چھوڑنے کا وعدہ کرتا رہا۔ لیکن آواز صرف ہنسی، ایک کھوکھلی طنزیہ آواز جو ایک دم ہر طرف سے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ تم نہیں چھوڑ سکتے، اس نے سرگوشی کی۔ آپ نے ہمارے ڈومین میں تجاوز کیا ہے اور اب آپ کو قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اچانک دہشت کے پھٹنے کے ساتھ علی اپنے پیروں کو جھکا اور اندھیرے میں اندھا دھند بھاگا۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ کس طرف موڑ گیا، اس نے اپنے آپ کو وہیں سے واپس پایا جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ قبرستان میں پھنسا ہوا تھا اور کوئی فرار نہیں تھا۔ جیسے جیسے گھنٹے گزرتے گئے اور علی کی طاقت ختم ہونے لگی، وہ مایوسی میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سرگوشیاں تیز ہوتی گئیں، سائے گہرے ہوتے گئے، آخر کار علی مزید برداشت نہ کر سکا۔ آخری مایوس رونے کے ساتھ وہ زمین پر گر گیا، اس کا دماغ پاگل پن سے بھر گیا اور قبرستان کے اندھیرے میں اس کی چیخیں ابد تک گونجتی رہیں، ان تمام لوگوں کے لیے جو بے چین مردہ کو پریشان کرنے کی ہمت کرتے تھے۔